الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب الفاظ، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کی سب سے پہلے میں آپ کو تعریف بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مرکبات دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں ایسے دوں گا، جیسے الف، لام اور میم، یہ ایک مرکب ہے۔ یہ 3 الفاظوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس کو باقاعدہ طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو ہم نے مرکب الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ مرکب الفاظ کو ہم نے بالکل حروف مفردات جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کلاس نمبر 1 میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا میں لنک اوپر شیئر کر دیتا ہوں، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ حروف مفردات جو ہیں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف مرکبات جو ہیں ان کو بالکل حروف مفردات کی طرح ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ ہوں گے یہ اکٹھے لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ کمپیوٹر سکرین پہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو یہ ہمارا سبق نمبر 2 کا جو پیج ہے وہ کھل گیا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی اس میں الف، اس کے بعد یہ میرا کرسر رنگ جہاں پہ آ رہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے الف، یہ جو بالکل ایسے آ رہا ہے بیچ میں یہ والا الف ہے۔ یہ رائٹ سائڈ والا ہے جو اس کو ہم پڑھیں گے لام، بیچ والا الف، لام الف۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کو حروف مفردات کی طرح بالکل علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ اور جب مرکب الفاظ ہم لکھتے ہیں تو ان میں کسی لفظ کا سر لکھا جاتا ہے، یعنی جو پہلا حصہ ہوتا ہے پورا لفظ لکھنے کی بجائے ہم وہ پہلا حصہ جو ہے لفظ کا وہ ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آ گیا جی لام الف، اس کے بعد پھر یہ دوسری شکل میں لام الف، یہ میرا کرسر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ رائٹ سائڈ والا یہ دیکھیں جی لام الف۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی با، با با، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ میں پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا، لیکن میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھولے نہ، اور ہر مرتبہ اس میں اس لیے آپ کو ذرا بتانا پڑتا ہے۔ با، یہ ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے اس کو ہونٹوں کو آپ نے ملا کے تو پھر با پڑھنا ہے۔ با الف، یہ والا جو الف، یہ ایک نقطے والا با۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے صرف با کا سر لکھا ہے، یہ والا جو ہے۔ تو اسی طرح ہی مرکب الفاظ میں کچھ لفظوں کا سر لکھا جاتا ہے، کچھ لفظ پورے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں اس کا سر لکھا ہوا ہے با الف۔ اس کے بعد آگے آ جائیں جی نون الف، یہ نون کا بھی اس میں سر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی تا الف، تا 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 کو ایسے پڑھنا ہے تا الف۔ اس کے بعد آئے گا جی یا الف۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں، یہ والا، یہ والا، یہ والا، یہ والا اور یہ۔ ان میں دیکھیں یہ سر لکھا ہوا ہے، نیچے 2 نقطے ڈال دیں گے تو یہ یا بن جائے گا، اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دیں گے سا بن جائے گا، 1 نقطہ ڈالیں گے نون بن جائے گا۔ اسی طرح یہ ان کے سر لکھے ہوئے ہیں سب کے۔ تو یہ لفظ ہے یا الف، یہ اگلا اس سے آگے والا سا الف۔ اس کے بعد آئے گا جی شین، شین الف۔ اس کے بعد آئے گا سین الف۔ اس کے بعد فا، فا
الف، فا کو ہونٹ گول کر کے آپ نے پڑھنا ہے، فا الف. اس کے بعد آئے گا، اب دیکھیں یہاں پہ فا اور قاف ان دونوں کی ایک جیسی شکلیں ہیں، لیکن فا کے اوپر ایک نقطہ ڈالیں گے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ڈالیں گے. قاف، موٹا قاف، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کی جڑ کو تالو کے ساتھ لگا کے اس کو ہم پڑھیں گے قاف الف. تو یہ تھا ہمارا جی سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا اس میں مزید کس طرح بہتری لا سکتا ہوں. تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے ٹیچر فیضان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.